اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہاں توفیق دی ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوست بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا تعلق ایک ایسے حقیقت سے ہے جس کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے، وہ اصل حقیقت موت ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ آئے ہیں، کسی نے اللہ کے وحدانیت کا انکار کیا ہے، کسی نے نبی کے رسالت کا انکار کیا ہے، کسی نے رب کے ربوبیت کا انکار کیا ہے، کسی نے نبی کے نبوت کا انکار کیا ہے، لیکن آج آپ کسی ایک انسان کو ایسا بتا نہیں سکتے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس دنیا میں مرنا نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسی حتمی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے ہر انسان کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو اس دنیا میں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انکار کرنے والے بے شمار آئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ اس دھرتی سے ایک نہ ایک دن مجھے رخصت ہو کر جانا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، موت ایک قتل حقیقت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے موت ہر انسان کے لیے مقدر فرمائی ہے۔ جب اس کا وقت آ جائے گا، نہ ایک ساتھ آگے ہوگی، نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگا، ہر اسی وقت میں جو وقت اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت میں ملک الموت ہمارے پاس آ جائے گے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، اور اللہ نے یہ بھی نہیں بتلایا کہ انسان کو کب موت آنی ہے، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ انسان کی بلاوٹ اللہ کے دربار میں کب آ جائے۔ آج ہو سکتا ہے ہماری بلاوٹ آ جائے، کل ہو سکتا ہے آ جائے، ایک مہینے کے بعد آ جائے، ایک سال کے بعد آ جائے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے کب بلاوٹ آ جائے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، عقل مند اور چالاک انسان نہیں ہے جب وہ جانتا ہے اس دنیا میں ہمیں مرنا ہے، جب وہ جانتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، جب وہ جانتا ہے ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو عقل مند اور چالاک انسان بھی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے، اپنی زندگی میں دین کو داخل کر لے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنا لے۔ چالاک اور بہتر انسان نہیں ہے کہ موت سے پہلے وہ موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری یہی ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو میرے جب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ موت ہمیں آنی ہے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس کا کسی کو بڑا نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے ہر ایک کو آج کے دن کے لیے تاخیر سے پڑھیں گے یا پھر اپنے وقت پر پڑھیں گے؟ اگر وقت پر پڑھیں گے تو اس سے ختم کریں گے یا نماز کے بعد پھر پڑھیں گے؟ گڑبڑ ہو گئی جو نمازی ہیں مسئلے سے حدیث کے بعد آتا ہے کہ انسان جو چیز سے دھوکہ کھایا ہوا نمازیں پڑھ لیں گے، کل آتا ہے کل یہ سوچتا ہے ہم پرسوں پڑھ لیں گے، پرسوں جب ہوتا ہے سوچتا ہے 4 دن بعد پڑھ لیں گے، ایسا ہی ایسا وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت قریب آ جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر اسی طرح ہم غفلت بھری زندگی گزارتے رہے
درد اسلام میں ہماری آزمائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک اعمال کے بارے میں محفوظ فرمائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں یہ معلوم بتا دیا ہے کہ لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی نہ ایک ساتھ آگے ہوگی، موت کے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہوگی۔ موت کی تیاری یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ کا حکم کو پورا کریں، فرمان رسول خدا کے فرمان کے مطابق پورا کریں۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، ہم نماز پڑھیں۔ اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے، ہم روزہ رکھیں۔ اللہ نے ہمیں حج اگر مالدار ہے حج کا حکم دیا ہے، ہم حج کریں۔ اگر ہم مالدار ہیں زکات ادا کریں، ہم اعمال صالحہ کی پابندی کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پرسش ہوگی، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال صالحہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، آج کی حالت یہ ہے اور آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان زندگی گزارتا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر میں جانے والی تین چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں۔ دو چیزیں میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہے، ایک چیز قبر میں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے جنازے میں لوگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا اعمال جاتا ہے اور اس کے رشتے دار جاتے ہیں۔ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے، لیکن جب قبر کے پاس میت کو رکھا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہیں سے دو چیز واپس آ جاتی ہے۔ قبر میں جانے والی چیز ایک چیز ہے، جب انسان کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو اسے اتارنے کے بعد اس کے رشتے دار وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، اس کا مال دولت وہیں پر ہو جاتا ہے، ساتھ میں جانے والی چیز اعمال ہوتی ہے۔ قبر میں اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، دنیا میں یہ نہیں دیکھا جائے گا دنیا میں کتنا بڑا پاندار تھا، دنیا میں اس کے پاس کتنی جائیداد تھی، دنیا میں اس کے پاس کتنا بہت دولت تھا، دنیا میں اس کا کتنا چرچا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، کتنی جائیداد تھی، کتنا بلڈنگ تھا، کتنے محلہ تھے، یہ سب کے سب اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔ آج دنیا میں اس کی حالت یہ ہے جب وہ چلتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کو لوگ سلام کرتے تھے، لیکن میرے دوست بزرگوں قبر میں جانے والی چیز اعمال ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر ہم دیندار ہوں گے، اگر ہم نمازی ہوں گے، اگر ہم ذکر اذکار کرنے والے ہوں گے، اگر ہم تسبیحات کرنے والے ہوں گے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، اگر ہم صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے، اگر ہم اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے، اگر ہم یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والے ہوں گے، اگر ہم غریبوں کو مدد کرنے والے ہوں گے، علماء سے محبت کرنے والے ہوں گے، مدارس کو دینے والے بنیں گے، یہ چیزیں ہماری قبر میں کام آئے گی۔ یہ دنیا کے مالوں پر، یہ دنیا کی جائیداد، یہ دنیا کے رشتے دار سب یہی رہ جائیں گے۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو بتاتا چلتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت آپ علیہ السلام کی لخت جگر ہے، آپ کی چہیتی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کی ایک ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی۔ حضرت فاطمہ جو نبی کی لاڈلی، نبی کی چہیتی، دنیا میں ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کا انتقال ہو جانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری
हाज़िही ज़ौजत हाज़िही बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही ज़ौजत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िही उम्मुल हसन वल हुसैन। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कब्र से कहते हैं, ए कब्र, तुझे मालूम है हम तेरे पास किसको लेकर आए हैं, किसकी लाश को लेकर आए हैं, किसका जनाजा लेकर आए हैं। कब्र से कहते हैं, ये कब्र, ये तो आप अलैहिस्सलाम हुजूर की बेटी है, ये हुजूर की बेटी है। ये कब्र तू जानती है ये कौन है, ये तो अली की बीवी है। कब्र से कहते हैं, ये कब्र मुझे पता है ये कौन है, ये तो हसन हुसैन की मां है। कब्र पर से जवाब आता है, कब्र पर मुखातब होकर कहते हैं, ये कब्र ये हुजूर की बेटी है, ये कब्र ये अली की बीवी है, ये कब्र ये हसन हुसैन की मां है। कब्र से आवाज आती है, कब्र जवाब देती है, ए अबू ज़र, यहाँ खानदान गिनाने की जगह नहीं है, यहाँ से नसब गिनाने की जगह नहीं है, यहाँ यह नहीं देखा जाएगा कौन किसकी बेटी है, किसका ताल्लुक किस खानदान से है, बल अल्लाह मन से हुआ नहीं, ये तो आवाज की जगह है। यहाँ देखा जाएगा कौन अपना अमल लेके आया है, किसके पास कितने आमाल है, किसके पास कितने आमाल है, किसके पास नमाज़ें कितनी है, किसके पास रोज़ा कितना है, किसके पास ज़कात कितना है, किसके पास हज कितना है, किसके पास हमारे ख्याल कितना है। यहाँ ये देखा जाएगा, यहाँ खानदान नहीं देखा जाएगा, यहाँ जायदाद नहीं देखा जाएगा, यहाँ बैंक बैलेंस नहीं देखा जाएगा। मेरे दोस्त अंदाजा लगाओ ये किससे कहा जा रहा है। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के नबी की चहेती बेटी, जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे चुके हैं। ये असल जुमला उनके लिए नहीं था, बल्कि ये हम उम्मतों के लिए था। हज़रत फातिमा तो बख्शाई हुई है, जन्नत में दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत मिल चुकी है, लेकिन ये तालीम उम्मत को देना है कि उम्मतों याद रखो, मुसलमानों याद रखो, दुनिया में इस मान पर खर्च करते थे, दुनिया में इस खानदान पर खर्च करते थे, दुनिया में इस जायदाद पर खर्च करते थे, ये जायदाद नहीं रह जाएगी, ये मान नहीं रह जाएगा, ये बिल्डिंग नहीं रह जाएगी, अगर साथ में जाने वाली है वो तुम्हारा नमाज होगा, वो तुम्हारा रोज़ा होगा, वो तुम्हारा ज़कात होगा, वो तुम्हारा हज होगा, हमारे सालिहा तुम्हारे साथ जाएंगे, उसके अलावा कोई चीज जाने वाली नहीं है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब अल्लाह ने हमें ये 50-60 साल की जिंदगी दे रखी है तो हमें और आपको जो है अल्लाह के नबी के हुक्म को पूरा करना होगा, रसूल पाक के तौर तरीके को अपनाना होगा। हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, रसूल पाक के तरीके के मुताबिक पूरा करेंगे तो हम दुनिया में कामयाब रहेंगे। अल्लाह ने कहा है जो भी तुम आमाल करो, चाहे नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़िक्र अस्कार करो, तस्बीहात करो, सुनन नवाफिल पढ़ो, अगर मेरे हुजूर के तरीके से हटकर है उसकी कोई हैसियत नहीं। नमाज सुन्नत के खिलाफ है, रोज़ा सुन्नत के खिलाफ है, हज सुन्नत के खिलाफ है, अमाल सालिहा सुन्नत के खिलाफ है, ज़कात सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के यहाँ उस नमाज की कोई वैल्यू नहीं, उस ज़कात की कोई वैल्यू नहीं, उस सदका की कोई वैल्यू नहीं। अमाल अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमें करनी है। हमारे आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे लिए दो चीज छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन दो चीजों को पकड़े रहोगे खुदा की कसम दुनिया में कभी तुम गुमराह नहीं होगे। तरक़्क़ुफ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें दो चीज छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुम उस पर मजबूती को थामे रहोगे, अगर उस पर मजबूती से अमल करोगे, खुदा की कसम तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। पहली चीज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया किताबुल्लाह यानी कुरान करीम। अगर हमारा ताल्लुक कुरान करीम से होगा, अगर हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कुरान के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह का नबी का फरमान है कि वो कभी इंसान गुमराह नहीं हो सकता। दूसरी चीज सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी चीज अल्लाह के नबी की सुन्नत। हुक्म
اللہ کے حکم ہے لیکن نبی کا طریقہ ہے. نماز اللہ کی طرف سے حکم ہے، طریقہ نماز میں اللہ کے نبی کا ہوگا. روزے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا. زکات کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا. حج کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا. زندگی کے ہر شعبے میں جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ہر ایک ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں سنت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. جس طرح حضرت نوح کے قوم پر طوفان آیا تھا تو حضرت نوح کو جتنے لوگ ماننے والے تھے وہ سب کے سب کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ نے سب کو بچا لیا. جو کشتی کے اوپر سوار نہیں ہوئے سب کو اللہ نے ڈبو کر غرق کر دیا، ختم کر دیا. حضرت امام مالک کہتے ہیں سنت کی مثال ایسے ہی کشتی نوح کی طرح. جس زندگی کے اندر سنت آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دے گا، اس کی دنیا بھی اچھا بنا دے گا، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا، دنیا میں راحت کے ساتھ زندگی گزارے گا. اس کے مال میں خیر و برکت ہوگی، اس کے زندگی میں خیر و برکت ہوگی. بیماری سے محفوظ رہے گا، آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا، سکون میں زندگی گزارے گا. حدیث روایت میں آتا ہے بے شمار واقعات ہیں جس چیز کو اللہ کے نبی چھو دیتے ہیں اس کو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. موجودہ میں لکھا ہے جب اللہ کے نبی جس چیز کو چھو دیتے ہیں دنیا کی آگ اس پر جہنم کی آگ کی حرام ہو جاتی ہے. خدا کی قسم اگر ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنت آ جائے گی تو ہمارے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. ایک واقعہ حضرات کو بتاتا چلتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، عاشق رسول ہے. حضرت انس کے گھر میں ایک صحابی آتے ہیں. آنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھاتے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگانے کا، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں. ایک صحابی رسول کھا لیتے ہیں. کھانا کھانے کے دوران حضرت انس اپنی ایک باندی سے کہتے ہیں اے باندی جاؤ ہاتھ پوچھنے کے لیے ٹاول لے کر آ جاؤ. وہ باندی جاتی ہے کہ ٹاول لے کر آنے کے لیے. جب ٹاول لے کر آتی ہے تو حضرت انس دیکھتے ہیں یہ میلا ہے، اس پر میلا کچیلا ہے. حضرت انس اس باندی پر غصہ ہو جاتے ہیں، لے کے جاؤ اس کو صاف کر کے لے کے آؤ. چنانچہ وہ باندی اس ٹاول کو لے کر جاتی ہے. ایک آگ کی بھٹی تنور چل رہا ہے، اس تنور میں اس ٹاول کو ڈال دیتی ہے. ڈال دینے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ ٹاول صاف ہو جاتا ہے. تنور سے ٹاول کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں. آنے کے بعد حضرت انس کو باندھی دیتی ہے. حضرت انس اس ٹاول کو لے کر جو صحابی ان کے یہاں دعوت پر آئے تھے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پوچھنے کے لیے ایک ٹاول دیتے ہیں. حضرت انس کو تعجب سے دیتے ہیں یہ گرم ٹاول ہے، ابھی تو میلا کچیلا تھا، اس صاف ہو گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، عاشق رسول ہے، فدائے رسول ہے. حضرت انس کہتے ہیں وہ صحابی سلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ٹاول کو کہاں لے کر چلی گئی تھی، اتنا گرم ہوا
ہیں خدا کی قسم اس ٹاول کو دنیا کی آگ کا جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، یہ ٹاول جو ہے جہنم کی آگ کی اس ٹاول کو جلا نہیں سکتے۔ میرے دوستوں اندازہ لگاؤ، جب سنت آپ علیہ السلام جس چیز کو چھو دیتے تھے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا آپ کی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت آئے گی، ہمارے زندگیوں میں نبی کا طور طریقہ ہوگا، کیا ہمیں دنیا کی آگ کی آخرت کی آگ جلا پائے گی؟ صرف ہاتھ لگنے کی وجہ سے آخرت کی آگ بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جس کے زندگی کے اندر نبی کا طور طریقہ ہے اس کو دنیا کی آگ یا جہنم کی آگ بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اور آپ دنیا میں ایسا ہی غفلت پر پڑے رہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا دیا ہے کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں دن میں 24 گھنٹہ کو دے رکھا ہے، 24 گھنٹہ اپنی عبادت کے لیے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے 24 گھنٹے میں آپ تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو، کھیتی باڑی بھی کرو، نوکری بھی کرو، دنیاوی کاروبار بھی کرو، معاش کو اپناؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اللہ دینے والی ذات ہے، جو اللہ روزی کا مالک ہے، جو اللہ ہماری ہر چیز کا مالک ہے، ہماری سانس کا مالک ہے، جو اللہ ہماری جان کا مالک ہے، جو اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے، جو اللہ ہمیں پلاتا ہے، جو اللہ ہمارے ہر چیز کا مالک ہے، تم دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہاری دنیا بھی اچھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا میں راحت و آرام سے رہو گے، بیماریاں نہیں ہوگی، آفتیں نہیں آئے گی، مصیبتیں نہیں آئے گی۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، آج اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہیں۔ اگر پریشان کوئی ہے تو سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہے، اپنے گھر کے اعتبار سے، اولاد کے تعلق سے، بیماریاں کے تعلق سے، معاشی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہے۔ حالانکہ اسلام نام ہے چین و سکون کا، اسلام نام ہے راحت و عافیت کا۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر اسلام داخل نہیں ہوئی ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں اس لیے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے رشتہ دار مسلمان تھے، ہمارا نام مسلمان جیسا رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، قرآن یہ اعلان کرتا ہے، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اگر تمہیں پریشانی ہے، تمہیں مصیبت آ رہی ہے، تمہیں بلائیں آ رہی ہے، تمہیں آفتیں آ رہی ہے، اس کے وجہ اس کا اعلان نہیں ہے کوئی اور نہیں، تم اپنے اعمال کی وجہ سے وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر آفتیں، جو تم پر بلائیں، جو تم پر مصیبتیں، جو تم پر آزمائش آ رہی ہے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ آج ہمارا اعمال خراب ہو گیا ہے، آج ہم دنیا دار بن چکے ہیں، نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں روزے کا فکر ہے، نہ ہمیں ذکر اذکار کا فکر ہے، نہ ہمیں فرائض کی فکر ہے، نہ ہمیں نوافل کی فکر ہے، نہ ہمیں واجبات کی فکر ہے۔ ہم دنیا میں ایسے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر بار بار زبان حال سے یہ اعلان کر رہی ہے، اے لوگوں، موت ایک دن آپ کو آنی ہے، موت کے چنگل سے کوئی بچا نہیں ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ موت سے پہلے ہم آپ کی آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت سے پہلے ہم آپ کے اعمال میں جمع کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں ذکر اذکار کرنی ہے، ہمیں تسبیحات کرنی ہے، ہمیں اعمال صالحہ کرنی ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو خدا کی قسم ہم رسوا اور برباد ہو جائیں گے، ہماری چین سکون کو اللہ چھین لے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔
ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت اگر آئے گی، اس کے بعد ہم سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں رسول اللہ کا کیا طریقہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں، پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہماری نقل و حرکت، روزمرہ کے کام ہم جو ہے سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں، اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے دوست و بزرگوں، اگر اللہ کے ہمارا آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، خود رسول کے تقاضے سے ہمیں جو ہے سنت پر چلنا آسان ہو جائے گا، سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو بتا کر چلتا ہوں، حضرات صحابہ اکرام کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کتنی تھی۔ ایک صحابی بدر کا واقعہ ہے، جنگ احد کے موقع پر، غالباً جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی رسول بہت پہاڑ کے پاس زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے، اب ان کا آخری مرحلہ ہے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اسی کے درمیان سے وہ جو ہے تڑپ رہے تھے، اسی کے سائڈ سے بغل سے ایک صحابی پانی لے کر جا رہے تھے، دیکھے کہ وہ تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، یہ صحابی ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں تم بہت زخمی ہو، تمہاری حالت بہت نازک ہے، خون بہ رہا ہے، کمزور ہو چکے ہو، بتاؤ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں پانی کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ساری چیز پوچھ لیتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب یہ میرا آخری وقت ہے، میری ایک خواہش یہ ہے تم مجھے یہاں سے اٹھا کر لے کر چلو، اللہ کے نبی کے قدموں پر مجھے ڈال دو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے صحابی زخم آلود صحابی کو لے کر جاتے ہیں، اپنے کندھے کے سہارے میں لے کر جاتے ہیں۔ جب نبی اکرام علیہ السلام کو سامنے سے دیکھ لیتے ہیں، وہی کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ گھسیٹتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد نبی کے قدم مبارک کو اپنے گالوں پر لگا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے صحابی، اب میری خواہش پوری ہو گئی، اب میری خواہش پوری ہو گئی۔ میری خواہش یہ تھی مجھے پانی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے کھانا کی ضرورت نہیں تھی، مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی، میری خواہش یہ تھی میں پوری زندگی نبی کو دیکھ کر زندگی گزارتا رہا، نبی کے حکم پر بل ملتا رہا، میری آخری خواہش یہ تھی میرے ساتھ میرا روح بھی جو ہے نبی کے قدم مبارک کے پاس نکلے۔ چنانچہ وہ صحابی جیسے ہی اپنے سر کو نبی کے پیر سے لگاتے ہیں، آسمان سے اللہ صحابی رسول کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو دفن کرنے کے لیے میرے دوست بزرگوں تو کتنا عشق تھا، کتنا محبت رسول پاک علیہ السلام کی تھی۔ جب وہ صحابی جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کہتے ہیں چلو رب کو لے کر جائیں گے، اس کے بعد دفن کرتے ہیں۔ تو میرے دوست واقعہ تفصیل ہے، الغرض بتانا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، رسول اللہ کے طور طریقے کو اپنانا ہوگا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت میں زندگی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں نماز پڑھو گے، دنیا میں روزہ رکھو گے، دنیا میں ذکر و اذکار کرو گے، دنیا میں تسبیحات کرو گے، دنیا میں اعمال صالحہ کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، تو میرے دوست بزرگوں اعمال صالحہ کی برکات آخر میں پاؤ گے۔ لیکن آج ہم مسلمان سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں تو وہ نماز ہے۔ ہم سے دن میں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مذہب اسلام میں سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ قبر میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلے گی دوسرے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر نماز خراب نکلے تو حساب و کتاب مشکل ہو جائے گا۔ ہم
کو دیکھیں، اپنے گریبان کو دیکھیں کہ ہم دن میں کتنے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے وقت ہم اللہ کے رسول، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ میرے دوستو ذرا سوچیں ہم کتنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے ہمارے مسجدوں سے آواز مؤذن دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ آپ کو اللہ کے در کے علاوہ، اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی در، کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جو اپنے ماننے والوں کو دن میں 5 دفعہ کامیابی کی طرف بلا رہی ہے۔ ہمارے مؤذن ہمارے مسجد سے آواز کرتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارے سماج سے آواز ٹکراتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لحاظ کے اندر ہے، دوستیاروں سے بات چیت کر رہے ہیں، اب بازار میں بیٹھے ہیں، کلب میں بیٹھے ہیں، لیکن جب ہمارے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے آؤ نماز کی طرف، آئے کامیابی کی طرف، ہمیں جو ہے ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمیں یہ آواز ہمیں مسجد تک لا نہیں رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ نماز پڑھنے میں کامیابی نہیں ہے، نماز پڑھنے میں کامیابی نہیں ملے گی، بازاروں میں بیٹھنے میں کامیابی ملے گی۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے دوستیاروں میں بیٹھنے میں کامیابی ملے گی، ہم نے یہ سوچ لیا ہے راحت کرنے میں کامیابی ملے گی، لیکن ہمارا آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار وطہا احمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو کامیابی تمہیں میرے گھر میں ملے گی، اگر تمہیں کامیابی چاہیے کامیابی میرے حکم کو پورا کرنے میں ملے گی، اگر تمہیں راحت سکون چاہیے راحت سکون میرے حکم کو اپنانے میں ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سے نماز ادا نہیں ہو رہی ہے، ہم اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چغلی کر رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہر معصیت کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اعمال صالحہ نہیں کر رہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے کہ یہ دنیا تو چند سالوں کی زندگی ہے، 50-60 سال کے بعد ہم اور آپ کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا حساب لے گا، ہمارے ایک ایک اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے